الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے موضوع منتخب اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ، اس کی 5ویں قسط کا آغاز ہو. اس سے پیشتر آئیے حصول برکت کے لیے، اکتساب فیض کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، صلاة باقیة ببقاء ملک اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، 4 قسطوں میں کئی باتیں آپ نے سماعت کی. چند وہ اہم باتیں جن کو لے کر اسلام کے بارے میں غلط فہمی اور بہت ساری بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے، اگر اسلام انسان کا بنایا ہوا ہوتا تو لوگوں نے اتنی غلط فہمیاں پیدا کی تھی، معاملہ کچھ اور ہوتا. لیکن اس اسلام مذہب کو کسی انسان نے نہیں بنایا، اس خلاق کائنات نے بنایا جس نے ساری دنیا کو وجود بخشا ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، زمین سے آبشار کو پیدا فرمایا، آسمان سے باران رحمت کا نزول فرمایا، زمین سے سبزوں کو اگا کر انسانوں کے واسطے غذاؤں کا انتظام فرمایا. اس پروردگار عالم کا بنایا ہوا قانون جسے مذہب اسلام کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے قانونوں میں تبدیل ہوتی رہتی ہے، ادھر سے تبدیلی ادھر سے تبدیلی، لیکن اللہ کا قانون ایسا قانون کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات اور باتوں کو کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ کبھی نسخ اور منسوخ کا معاملہ، ناسخ و منسوخ کا معاملہ آتا ہے تو رب فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر مثلها. رب فرماتا ہے جسے منسوخ بھی کرتے ہیں یا جسے لوگوں کے ذہن سے نکال دیا جاتا ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، تو اس سے بہتر پیغام لوگوں کے سامنے ہم پیش کر دیتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو اسلام کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں ہیں، ان میں سے کچھ پر روشنی ڈالی گئی، آگے روشنی ڈالی جائے گی. ایک بار اور جھوم کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی ہمارے سامنے جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں نکاح نام ہے ایک معاہدے کا. تو کہتے دیکھو خالی معاہدہ ہے، ہمارے یہاں تو شادی جنموں کا رشتہ ہوتا ہے. معاذ اللہ، ایک جنم کے چکر میں پڑتے نہیں، 7 کے چکر میں پریشان رہتے ہیں، 7 کے چکر میں پریشان رہتے ہیں. بولے 7 جنموں کا رشتہ، پہلے جنم میں چھوڑ کر کے بھاگ گیا، بیوی در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. جب پہلی جنم میں درگتا ہو گئی، یہ درگشا ہو گئی، حالت خراب ہو گئی، اگلے جنم میں کیا ہوگا؟ اس لیے اسلام نے کہا کہ اگر شوہر نالائق ہو گیا تو عورت اس سے مطالبہ کر سکتی ہے خلا کا، اس سے چھٹکارے کا مطالبہ قاضی کے پاس کرے. یا شوہر اب جیل میں جا رہا ہے، عمر قید کی سزا مل گئی،
تو اب بیوی کس کے رحم و کرم پہ پلے جا کر کے؟ تب ایسی صورت میں اگر شوہر چاہے تو اپنی خوشی سے اپنی بیوی کو چھوڑ دے، کیونکہ چھوڑ دینا ہی اس کے لیے عافیت ہے، ورنہ وہ در در کی ٹھوکریں کھائے گی۔ وہ چھوڑ دے گا تو کم سے کم عدت گزار کر دوسرے سے نکاح کر لے گی، اس کی زندگی سنور جائے گی، اس کی زندگی سنور جائے گی۔ وہ زندگی میں اجورن جو ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، وہ زندگی اب اس کے لیے خوشحالی کا سامان مہیا کرے گی۔ کبھی کبھی شوہر نامرد ہو جاتا ہے تو کیا نامرد آدمی عورت کو سنبھال پائے گا؟ اس سے نہ جانے کتنے فتنے کے دروازے کھلیں گے۔ تو اسلام نے کہا جب آدمی نامرد ہو گیا اگر خود سے چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ عورت بادشاہ اسلام قاضی اسلام کے پاس معاملہ رکھے، وہ متارکہ کرائے گا، بھی حدیثیں آئیں گی اور بہت ساری صورتیں ہیں۔ تو کہا 7 جنموں کا معاملہ ہے۔ ذرا سوچو اگر نامرد مرد آدمی ہوگا تو 7 جنموں تک اس عورت کا حق کون ادا کرے گا؟ 7 جنموں تک تمہارے بقول اگر آدمی ایسا رہا کہ ہر جنم میں اس کو سزا ملتی رہی، میں شادی کیا اور سب جو تم 7 جنم مانتے ہو، ایک جنم میں نکاح ہو گیا تو دوسرے جنم میں نکاح کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ قابل غور بات۔ تم تو کہتے ہو 7 جنموں کا معاملہ، تو جب تم نے 7 جنموں کا معاملہ کھو کے کہہ دیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا پیدا ہو تو میاں بیوی بن کے پیدا ہو، میاں بیوی بن کر کے پیدا ہو، یہ معاملہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بہت سارے معاملات ہمارے اسلام میں صرف کتنے جنم ہیں؟ دنیا کا جنم، دنیا کی زندگی کتنی؟ ایک ہے۔ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا پروردگار عالم اس نے جنت اور جہنم کو بنایا، سورگ اور نرک کو بنایا۔ اگر آدمی کو سورگ میں ڈال دیا جاتا بغیر کچھ کیے ہوئے تو بڑا خوش ہوتا کہ میں نے کچھ کیا بھی نہیں، مجھے سورگ مل گئی، جنت مل گئی۔ لیکن اگر نرک اور جہنم میں ڈال دیا جاتا تو وہ کہتا کہ تو نے پروردگار کیوں مجھے نرک میں ڈالا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں بھیج دیا، جا دیکھ جا کے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو اس جنم کا مقصد یہ کہ آزمایا جائے۔ ارے جب ایک جنم میں آزمایا جا چکا ہے تو 10 جنموں کی کیا ضرورت ہے؟ 7 جنموں کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اگر جنم ہی پہ جنم لے رہے ہو تو 7 پہ کیوں رک گئے؟ تھوڑا آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اور آگے بڑھو، بہت سارے معاملات آئیں گے۔ تو اسلام میں شادی کیا ایک معاہدے کا نام ہے۔ اسلام میں شادی کس چیز کا نام ہے؟ بولیے نا بابا، معاہدے کا نام ہے، اسی لیے مہر وغیرہ کا معاملہ رہتا ہے۔ شادی ایک معاہدے کا نام ہے، تب تک معاملہ چلتا رہا، میاں بیوی کی زندگی چلتی رہی، تب تک معاملہ چلتا رہا۔ اور جیسے ہی معاملہ گڑبڑ شڑبڑ دکھا، اس کی گاڑی پنچر ہو رہی ہے، اس کی گاڑی پنچر ہو رہی ہے، تب ایسی صورت میں شوہر چاہے تو وہ الگ ہو جائے اور اگر بیوی چاہے تو وہ خلا کے ذریعے سے وہ الگ ہو سکتی ہے۔ اور قرآن میں دیکھتے اللہ تعالیٰ ہمارا کیا فرماتا ہے؟ وہ پروردگار جس نے بتایا کہ یہ حلال کھاؤ گے تو یہ فائدہ ہے، یہ حرام کھاؤ گے تو اس وائرس کے شکار ہو جاؤ گے۔ اس سے رب ذوالجلال سے پوچھتے ہیں اے پروردگار عالم، زندگی میں جو نکاح کا معاملہ ہوتا ہے اس کا معاملہ کیا؟ تو قرآن کی ایک آیت کریمہ کا ایک خلاصہ اور ایک جزء اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا تو بیویوں کو بھلائی سے روکے رکھو، یا تو بیویوں کو کس سے روکو؟ زور سے بولیے نا یار، کس سے؟ بھلائی سے۔ بھلائی کا مطلب صبح شام مارنا نہیں ہے، بھلائی کا معاملہ کیا؟ اس کے حق کو ادا کرنا ہے، محبت سے پیش آنا۔ اور بیوی بھی ایسا نہیں کہ شوہر پہ ہمیشہ سوار رہے، اللہ فرماتا ہے بھلائی کے ساتھ روک لو اور سرحوہن بمعروف، یا بھلائی کے ساتھ انہیں چھوڑ دو، یا تو بھلائی کے ساتھ چھوڑ لو۔ اور بھلائی کے ساتھ چھوڑنے کا مقصد کیا ہو؟ تاکہ وہ آزاد ہو جائے، دوسرے سے نکاح کر کے زندگی گزارے۔ رب فرماتا ہے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، اس نیت سے عورتوں کو مت روکو کہ تم ان کو نقصان پہنچاؤ گے، تم ان کو اپنی داسی بنا کر کے رکھو گے، تم ان کو اپنی کنیز بنا کر کے رکھو گے۔ اس نیت سے عورتوں کو مت روکو، بلکہ اگر روکنا ہے تو بھلائی سے روکو، اور اگر بھلائی سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو انہیں اچھائی کے ساتھ روانہ کر دو۔
یہ اسلام کہتا ہے، یہ اسلام کا نظریہ ہے، اسلام کہتا ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ بھلائی سے یا تو روکنا یا بھلائی سے کیا کر دینا ہے، زور سے بولیے نا یار، بھلائی سے چھوڑ دینا ہے۔ مطلب دونوں میں جب تک چلتا رہے تو یہ معاہدہ چلتا رہے گا، اور دونوں میں معاملہ گڑبڑ ہوا تو الگ الگ ہو سکتے ہیں، اس لیے اسلام نے بتایا۔ اب گڑبڑی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ہمارے یہاں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو بولتے ہیں کہ طلاق کا ہمارے یہاں تصور ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں ڈیورس کا معاملہ پایا ہی نہیں جاتا، ہمارے یہاں نظریہ نہیں۔ میں اس سے پوچھوں گا، ارے نادانوں یہ بتاؤ، اگر شوہر نامرد ہو جائے گا تب عورت کا حق کون ادا کرے گا؟ کیا کرو گے ایسے موقع پر؟ اگر شوہر عمر بھر قید میں رہا، اس کو عمر بھر کی سزا سنا دی گئی، اور عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ ذرا انصاف کر کے تو بتاؤ۔ اگر یہی معاملہ اسلام کی بارگاہ میں رکھو گے تو اسلام کہے گا ارے اسلام خالی مردوں کے لیے رحمت نہیں ہے، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اسلام کہے گا اسی صورت میں طلاق کا تصور ہے، طلاق کا معاملہ آ سکتا ہے، متارکہ ہو سکتا ہے، بہت ساری صورتیں ہیں، اور جب تک مکمل اسلام کو نہیں سمجھ لیتے، اسلام پہ کیچڑ اچھالنے کا حق کسی کو نہیں ملتا ہے۔ مکمل بات سمجھ لو، جس دن سمجھ لو گے اس دن کہو گے دین تو خالی اسلام ہی ہے۔ تبھی طرف فرما رہا ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے پسندیدہ دین رب کی بارگاہ میں اسلام ہے، سب سے پسندیدہ ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے تھے ہمارے یہاں طلاق کا تصور نہیں، ان کے یہاں بھی عورتیں ڈیورس لے رہی ہیں۔ یہ ڈیورس کیا ہے بابا؟ یہ کیا ہے؟ یہ اسی کو تو طلاق کہا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں طلاق کے مدعے پر کہ جن کی بیویاں آج بھی کرا رہی ہیں، اپنے شوہروں کو یاد کر رہی ہیں، وہ شوہر ناہنجار حرام کھا کھا کر کے لوگوں پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے، وہ اسلام پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ارے مذہب اسلام اتنا ستھرا مذہب ہے، ہم نہیں، جس غیر نے بھی مطالعہ کیا ہے اس نے اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈال لیا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، پیدائشی مسلمان ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بے پناہ فضل و احسان ہے۔ تو اب ہمارے یہاں شادی کیا ہے، نکاح کیا ہے؟ کیا ہے؟ معاہدہ، 7 جنموں کا معاملہ ہے کیا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے خالی مرد نیکیاں مت کرو، اپنی عورتوں سے کہو کہ ہم بھی کریں تم بھی کرو، تاکہ یہاں بھی رہے وہاں بھی رہے۔ اور دیکھو اگر رشتہ یہاں ہو گیا اور بعد انتقال سلامت رہا تو بلا شبہ جو رشتہ جو بیوی اپنے شوہر کے نکاح میں انتقال کرتی ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اسے شوہر کے نکاح میں زندگی عطا فرمائے گا، جس کا انتقال ہوتا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو جب بلایا جائے گا تو آقا کی نسبت سے بلایا جائے گا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب آقا علیہ السلام نے طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا، دیا نہیں ہے، روایتوں میں مشہور یہی ہے، ارادہ کیا تھا طلاق دینے کا، تو حضرت سودا نے عرض کیا تھا سرکار میں اپنی باری عائشہ صدیقہ کو دیتی ہوں۔ حضور نے قبول فرمایا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر طلاق دے دیں گے تو روضے محشر آپ کی نسبت سے ہم کو نہیں بلایا جائے گا، اگر میں آپ کے نکاح میں رہی تو میرے لیے یہی کافی ہوگا کہ روضے محشر جب ہم کو بلایا جائے تو مجھے آپ کی طرف منسوب کر کے بلایا جائے، آپ کی طرف منسوب کر کے بلایا جائے۔ تو جنت میں جس بیوی کا انتقال شوہر کے نکاح میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اسی شوہر کے نکاح میں اسے جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے ان کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں۔ اور یہی نہیں کہ اب دیکھیں 3 خاتون ایسی ہیں کہ دنیا میں کسی کے نکاح میں یا ان کا نکاح ہی نہیں ہوا، لیکن جب جنت میں آئیں گی تو ہمارے نبی کے نکاح میں ہوں گے۔ کون ہے معلوم؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کے نکاح میں جنت میں ہوگی۔ حضرت مریم حضور کے نکاح میں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بہن حضور کے نکاح میں ہوگی۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب حضرت آسیہ کو کیا فرعون نے ہاتھ نہیں لگایا تھا؟ کیا فرعون کے نکاح میں گئی نہیں تھی؟
تو میں کہوں گا بلا شبہ نکاح میں جانا اور ہے، ہاتھ لگانا اور ہے۔ ارے بولو نا یار، نکاح میں جانا اور ہے، ہاتھ لگانا اور ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہمارا ایمان قرآن پہ ہے کہ نہیں؟ اچھا قرآن نے کہہ دیا تو فائنل ڈیسیزن ہے کہ نہیں ہمارا؟ ارے ڈیسیزن وہ ہوتا ہے جو بدل سکتا ہے لیکن ایمان نہیں بدلتا۔ ہمارا ایمان ہے جو قرآن نے کہہ دیا وہی خدا کا فرمان ہے۔ اور ذرا قرآن سے پوچھے، قرآن یہ بتاتے آسیہ کو کیا فرعون نے ہاتھ لگایا تھا؟ تو قرآن یہ کہتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 11، اللہ فرماتا امرات فرعون اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا اہل ایمان کے لیے مثل بیان کرو، کہاوت بیان کرو کہ اہل ایمان کے ایمان کی آزمائش میں ثابت قدمی کیسی ہوتی ہے۔ تو بتا دو ان لوگوں سے کہ فرعون کی بیوی نے کہا، فرعون کی کون بیوی؟ حضرت، ارے بولیے آپ لوگ بولتے نہیں یار، کون؟ حضرت آسیہ۔ انہوں نے کیا کہا؟ اذ قالت، جب انہوں نے کہا کہ ربی اے میرے پروردگار، کلیئر ہو گیا کہ اللہ پر ایمان رکھتی تھی، اے میرے پروردگار، کیونکہ وہاں پر تو فرعون کو معبود کہا جاتا تھا، وہاں رہ کر بھی وحدانیت کا جنہوں نے بول بالا کیا وہ کوئی اور نہیں، وہاں پہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کیا کہا معلوم؟ کہتی ابنی، میرے لیے بنا دے بیتن فی الجنہ، عندک فی بیتن فی الجنہ، اللہ میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک ٹھکانہ ایک گھر بنا دے۔ اور اس کے بعد رب فرماتا انہوں نے تمنا کی ہے بنا دے، دعا کی بنا دے، انہوں نے دعا کی بنا دے، اللہ نے ایسی دعا قبول فرمائے کہ خالی جنت میں ٹھکانہ ہی نہیں دیا بلکہ اپنے محبوب کے نکاح میں ان کو شامل فرما لیا۔ یہ دعا کی برکتیں ہیں، اللہ ٹھکانہ دے، ٹھکانہ دے، جنت میں گھر دے۔ اور فرعون نے ہاتھ لگایا کہ نہیں لگایا؟ تو قرآن کہتا ہے وہ کہتی رہی نجنی من فرعون وعملہ، اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل، فرعون اور اس کے عمل، فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما، فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما۔ معلوم یہیں سے ہو گیا کہ اللہ نے ایسی نجات عطا فرمائی کہ نہ فرعون نے دنیا میں ہاتھ لگایا اور نہ آخرت میں کوئی ہاتھ لگائے گا، بلکہ ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے نکاح میں شامل فرما دیا ہے۔ تو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ تو آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اور قرآن کا نظریہ فرسٹ، وہاں اول آخر میں کوئی معاملہ ہی نہیں رہتا، وہ تو ایمان ہے نا۔ اور ایسے ہی حضرت مریم بھی نکاح میں آئیں گی، کس کے نکاح میں آئیں گی؟ آپ لوگ بہت سست ہو جاتے ہو کبھی کبھی، میں بیمار ہوں آپ تھوڑے نہیں بیمار ہیں، لگ رہا ہے کہ بیمار ہوں میں، تھوڑا بولو زور سے یار۔ جی ماشاءاللہ، ایک بار درود پاک پر اچھا صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مریم کے بارے میں بھی سنو کہ حضرت مریم کے بارے میں بھی لوگوں نے مشہور کیا کہ یوسف نجار نے ہاتھ لگایا تھا۔ یوسف نجار حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں کا لڑکا تھا، اس کے بارے میں کہا یہ بھی وہی رہا کرتا تھا، اس نے ہاتھ لگایا۔ تو جو کہتے ہیں کہ ہاتھ لگایا ان کے تو زبانیں کاٹنی چاہیے، ان کو حق کس نے دے دیا ایسے گندے جملے بولنے کا؟ ورنہ ہمارا قرآن مکمل طور سے واضح طور سے فرماتا ہے، اور قرآن ان کی عفت و پارسائی کے ترانے گنگنا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 12، میرا رب فرماتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي حَصَنَتْ فَرْجَهَا، رب فرماتا ہے اگر پارسائی کا تذکرہ کرنا ہے تو مریم بنت عمران کا تذکرہ کرو، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی مکمل حفاظت فرمائی ہے، جنہوں نے مکمل اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرمائی۔ رب آگے فرماتا ہے سوال دماغ میں پیدا ہوتا ہے جب انہوں نے شرمگاہ کی حفاظت فرمائی تو حضرت عیسیٰ کیسے پیدا ہو گئے؟ تو رب فرماتا ہے فَنَفَخْنَا فِيهَا، تو ہم نے اپنی طرف سے مریم کے اندر دم کر دیا اور اس دم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ یہ قرآن کہتا ہے، کوئی کہ سمجھ میں نہیں آتا تو ہر بات قرآن کی سمجھ میں آئے ضروری نہیں ہے۔
अकल मंद आदमी की कोई थ्योरी पेश करे, अकल मंद आदमी कोई थ्योरी नजरिया पेश करे और सामने वाले को ना समझ में आए तो अकल मंद आदमी के नजरिए की गड़बड़ी नहीं है, ना समझने वाले की गड़बड़ी है। समझ रहे कि नहीं? तो ये कहा तो अब औरतें जिसके निकाह में इंतकाल करेंगी जन्नत में उसी के हाँ। अब 3-4 निकाह हुआ तो आखिरी शौहर जो होगा जिसके निकाह में इंतकाल करेंगी उसी के साथ अल्लाह ताला जन्नत में जो क्या अता फरमाएगा, बोलिए ना यार, ठिकाना। क्लियर हो गई बात? और एक बात याद रखो, ये औरतें जिनको हम दुनिया में मैली कुचैली न जाने क्या क्या तस्वुर करते हैं, शौहर को अपनी डलिया की रोटी कम अच्छी लगती है, दूसरे डलिया पे ज्यादा नजर मारने के चक्कर में रहता है। तो आओ जरा मुफस्सिरीन इसकी वजाहत करते मालूम, जन्नत में जब ये औरतें आएंगी ना तो अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं औरतों को हूरों की शक्ल अता फरमाएगा, इन्हीं औरतों को हूरों की शक्ल अता फरमाएगा। इसीलिए इस्लाम ने इनको बराबरी और मुसावात का ज़हूर दिया, तो ये हूरों की शक्ल अल्लाह इन्हें अता फरमाएगा। तो इस्लाम के बारे में बहुत गलतफहमियां पैदा कराने की कोशिश की गई कि इस्लाम एक कॉन्ट्रैक्ट और एक मुआहदे का जहन देता है शादी के मौके पर, जो समझदार है वो खुद समझ जाएगा, लेकिन बिला वजह इस मुआहदे को खत्म भी नहीं करना चाहिए। ये तो क्लियर हो गई बात। अब एक मामला और आता है, इस्लाम में इसका बहुत मजाक उड़ाया जाता है और ये हम लोगों की वजह से उड़ाया जाता है, क्योंकि हम लोग क्लियर नहीं करते ना। हलाला जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बोलिए ना, शर्माते क्यों है? सारी शर्म यहीं पे आ गई है। जब बाप के सामने हम लोग टीवी चालू करके नंगे तस्वीरों वाली गाने सुनते हैं तो शर्म नहीं आती है। मसले समझने की जब बारी आती है तो सारे शर्म यहीं टूट पड़ते हैं। हम लोगों का हाल अजब हो गया है यार, जहां पे हया करना चाहिए वहां हया नहीं है, जहां पे शर्म आनी चाहिए वहां शर्म नहीं है, जिन मसाइल को सीखने में शर्माने का हुक्म नहीं है वहां शर्माते हैं हम लोग। कैसे पूछे मौलाना साहब हया आती है? अरे तुमसे ज्यादा हयादार सहाबा रहे, सबसे ज्यादा खैरतमंद इस्लाम के ताल्लुक से सहाबा रहे। सहाबियात ने मसाइल पूछे, ऐसे ऐसे मसले पूछे, लेकिन शर्म नहीं। क्यों? क्योंकि मालूम है शरीयत में मसले पूछने पर कोई शर्म और हया नहीं, कोई शर्म और हया नहीं है। शर्म और हया करना है तो गाने जब बढ़ना तस्वीर वाली औरतें नाचती होती है वहां नजर डालने से पहले शर्म कर लेना, वहां नजर डालने से पहले शर्म कर लेना। बाप बैठा होता है, माँ बैठी होती है, बढ़ना तस्वीर वाली देखी जा रही है मूवीज, यही है इस्लाम, इसी की तालीम हमको दी गई। लेकिन अगर कोई मौलाना शरई मसला बताए तो हंगामा हमारे यहाँ हो जाता है। अरे प्यारे, इस्लाम को समझो, इस्लाम को, इस्लाम ने हयादार बनाया है। बोलो सुभान अल्लाह। जानते मेरा नबी फरमाता है, मेरा नबी फरमाता है अल हया मिन शुअबतिल ईमान। एक मौके पर फरमाया अल हया शुअबतुन मिनल ईमान। आका ने फरमाया हया, गैरत, शर्म ये इस्लाम का एक हिस्सा है। सुभान अल्लाह। और जो बंदा हया करता है, और बता चुका हूं इससे पहले हदीस पाक कि जो जितना ज्यादा हया करता है फरिश्ते भी उससे हया करते हैं। सुभान अल्लाह। ये देखो मिशकात की हदीस पाक, इससे पहले भी ये हदीस सुनाई क्या तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आमद से पेशतर आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि हुजूर कमरे में जलवा अफरोज हैं, आका अलैहिस्सलाम की कुछ पिंडली खुली हुई है, कुछ पिंडली नीचे वाले इस हिस्से को कहा जाता है, कुछ पिंडली खुली हुई थी। अबू बकर सिद्दीक आए, आका अलैहिस्सलाम वैसे ही जलवा फरोश रहे। उमर आए, आका अलैहिस्सलाम यूं ही झुके क्यों बैठे रहे। लेकिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो पै करे शर्मो हया है, वो तशरीफ लाए। आने के बाद आका अलैहिस्सलाम ने फौरन उठ करके अपनी पिंडली के कपड़े को सही किया। माँ आयशा सिद्दीक़ा ने झट सवाल कर दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी पिंडली का हिस्सा खुला हुआ था, अबू बकर आए आपने नहीं बंद किया, उमर आए आपने नहीं बंद किया, उस्मान आए तो आपने बंद कर लिया है, क्या वजह है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा सुनो, उस्मान
गनी आए मैंने पिंडली को बंद कर लिया, इसलिए कि उस्मान हया करते हैं, इसलिए फरिश्ते इनके हया का ख्याल करते हैं, जिनके हया का ख्याल फरिश्ते करते हैं। ऐ आयशा तुम्हारा नबी भी उनके हया का ख्याल कर रहा है। आज लोग रोते हैं, ये व्हाट्सएप पे चल रहा है, दो बच्चे शरारत होटल पे कर रहे हैं, कमेंट हो रही है उस पे, तबसरे हो रहे कि हमारी नस्लें खराब हैं। हमारी नस्लें नहीं, पहले हम लोग खराब हैं। हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि हमारे बच्चे खराब क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने अपनी हया को बेच डाला, अपनी हया का सौदा कर डाला। जिसको हम लोगों ने बेचा था, हमारे बच्चों ने उसको सरेआम नीलाम करना शुरू कर दिया। अब उसके ऊपर तबसरे करें। काबिल गौर बात, जो बंदा हया का ख्याल करता है, अल्लाह ताला ऐसे बंदों की भी हया का ख्याल फरमाता है। इसलिए हमको अपनी हया का ख्याल करना पड़ेगा, अपनी हया को सुधारना पड़ेगा, अपनी गैरत ईमानी को संभालना पड़ेगा। आका अलैहिस्सलाम ने जिन अरमानों में इस्लाम को बढ़ाया था, उन अरमान की तरफ भी नजर दौड़ानी पड़ेगी। हमको अपने आप को सुधारना पड़ेगा। दुरूद पाक पढ़े सिलसिला दराज हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी अब हलाला का पहले एक बात समझे, हलाला का जो तरीका राइज है, क्या यह तरीका सही है? कभी हमने मुफ्ती से समझा इस मसले को? ये तरीका हम लोगों ने बना रखा है ना, ये लानत का बाइस है। क्या तरीका बना रखा है? हदीस से बाद में सुनना। पहले जो तरीका बना रखा है, शाम में निकाह होता है, सवेरे छोड़ देना, बे नहीं छोड़ता है तो ये जो पहला शौहर था, जो 3 तलाकें दे के छोड़ चुका है। अच्छा एक बात बताओ, किसी की बीवी दूसरे के निकाह में जा सकती है? बोलिए ना जोर से। किसी की बीवी दूसरे के निकाह में, जोर से बोलिए, जा सकती है? नहीं जा सकती। तो कहा जब उसने 3 तलाक दे दिया तो अब ये उसकी बीवी रही नहीं रही। बोलना पड़ेगा, आखिर दम तक बोलना पड़ेगा। ये जिसने 3 तलाक दे दिया उसकी बीवी रही? अगर इसकी बीवी होते तो दूसरे से निकाह होता। इसका मतलब क्लियर हो गया कि इसकी बीवी नहीं है, तभी निकाह दूसरे से हो रहा है। अब जिससे निकाह हो गया, ये बताओ ये उसकी बीवी है कि पहले वाले की है? जिससे निकाह हो गया, अगर वो तलाक नहीं देता तो ये बड़े पहलवान बनते हैं। है सबर कर नहीं सकता, गुस्से पे कंट्रोल कर नहीं पाता, अगर कर पाता और 3 तलाक दिए बैठता, अब उसको माँ बहन तो अंदर जाके बोलता है मेरी बीवी को छोड़, हमें शर्म आनी चाहिए तुझे। तेरी बीवी होती तो निकाह में जाती क्या? दूसरे के निकाह में क्यों पहुंची? इसका मतलब तू कहता था, तूने तलाक दिया, क्या जरूरत थी तलाक देने की? तलाक कोई अच्छी चीज है क्या? अरे कौम भी कहती है इसको बुरी चीज है। आओ इस्लाम में क्या नजरिया है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब गस्ल मुबाहात तलाक, सबसे नापसंदीदा हलाल चीजों में अगर अल्लाह का कोई है वो है तलाक। सबसे नापसंदीदा काम कर लिया। अब वो औरत निकाह करके जिंदगी गुजारना चाहती है उसके साथ, तो ये पहलवान साहब पहुंचे गाली देने के लिए। बड़े पहलवान हो गए, बहुत बड़े मर्द हो गए। अरे मर्द और पहलवान वो होता है जो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेता है, सही है कि नहीं? वही पहलवान होता है जो सब्र कर लेता है। तो जरा देखो, अब तरीका गलत है कि सही है? बताइए आप मुझे, जोर से बोलिए। हाँ, अब वो तलाक दिया तो निकाह हो गया। निकाह का मतलब क्या है? वो बीवी उसके साथ रहे तो रहे। उस चांस से जो फायदा उठाता है वो जीत जाता है, जो फायदा नहीं उठाता वो हारता है। अब हमारे सामने कितने चांसेस आए। अब इन चांसों में अगर आदमी जला तो जल करके या कोयला बनेगा और या तो जल करके वो कुंदन बनेगा। अब फैसला आपको करना है कि जल करके क्या बनना है। जल करके कोयला बनना है तो कोयले की कोई वकार नहीं है, लेकिन अगर जल करके कोई कुंदन बनता है तो वो कुंदन ऐसा होता है जिसकी हुकूमत का सिक्का बोलबाला हुआ करता है। अब आपको फैसला करना है ये चांस हमारे लिए क्यों आया, ये मौका क्यों आया हमारे लिए। तो तरीका जो है ये तरीका गलत है। तो शाम में शर्त लगा लेते हैं, जानते इस तरीके को हुजूर ने पसंद किया कि ना पसंद। आओ डायरेक्ट हदीस देखते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से पाक।
آپ سوال کے بعد میں کر سکتے ہیں کہ حضرت صحیح طریقہ کیا ہے، تبھی وہ بھی لاؤں گا میں۔ صحیح طریقہ اسلام نے جو صحیح بتایا، صحیح کانسیپٹ ایک دم کلیئر ہونا چاہیے، ایک دم کلیئر ہونا چاہیے جو معاملہ ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو پردے میں رکھا، ہماری وجہ سے اگر اسلام بدنام ہوتا ہے نا تو کس منہ سے سرکار کو منہ دکھائیں گے جا کے؟ کیا نظریہ لے کر کے جائیں گے کہ ہم نے ایسے اسلام کو بدنام کر دیا تھا؟ نہیں پیارے، ذرا دیکھو وہ جو ہم لوگوں کا طریقہ ہے غلط طریقہ ہے۔ شام میں نکاح ہو رہا ہے، شرط لگا دے سویرے چھوڑ دینا، سویرے چھوڑ دینا، اس میں بھی کمپرومائز کے چکر میں رہتے ہیں بہت سارے کمپرومائز، سمجھ رہے ہو کمپرومائز کیا؟ اس میں کمپرومائز ہو جائے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 1119، اور یہ حدیث کئی صحابی سے مروی ہے، حضرت علی سے مروی ہے، بولو سبحان اللہ، حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، اور کئی صحابہ سے مروی یہ حدیث ہے۔ کیا کہ آقا فرماتے لعن المحلل، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن المحلل والمحلل له، آقا فرماتے اس پر اللہ کی لعنت جو حلالہ کرے اور اس پر جو حلالہ کرائے۔ تو کہا ارے باپ رے ہم تو پھنس گئے۔ دیکھو ہم لوگ نام حلالہ دیتے ہیں لیکن جو طریقہ ہے یہ طریقہ لعنت کا باعث ہے، جو طریقہ ہمارے ہاں چل رہا ہے۔ سمجھ میں آئے گا نہیں؟ یہ اس حدیث میں جو بتایا گیا اس طریقے کو بتایا گیا کہ شام میں نکاح سویرے چھوڑ، نہیں چھوڑے گا تو ماں بہن تول دوں گا، نہیں چھوڑے گا تو توڑ ڈالوں گا، نہیں چھوڑے گا تو دوستوں کو لگا کے مرواؤں گا۔ یہ جو طریقہ ہے اس طریقے کو آقا نے فرمایا کہ ایسا طریقہ اپنانے والا چاہے جو ہو، آقا فرماتے ان پر لعنت ہے، ان پر لعنت ہوتی ہے۔ اب صحیح طریقہ کیا ہے؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ صحیح طریقہ کیا ہے؟ اب آؤ صحیح طریقہ دیکھو۔ ہونا کیا چاہیے اگر شوہر نے غلطی کر دی، 3 طلاق دے دیا، تو اب عدت گزارنے کے بعد عورت دوسرے کسی بھی شخص سے شادی کرے تو اس نیت سے، کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے، اس نیت سے کہ میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں گی، اور لڑکا بھی اس نیت سے شادی کرے کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں گا، زور سے بولو نا یار، زندگی گزاروں گا، اس نیت سے شادی کرے۔ اب شادی ہو گئی، اب میاں بیوی کی طرح دونوں رہ رہے تھے، اب یا تو شوہر کا انتقال ہو جائے جس سے نکاح کیا، اور یا کوئی وجہ سے وہ شوہر طلاق دے دے۔ طلاق دینے کے بعد اب عدت گزار کر کے وہ عورت پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ سمجھ میں آیا صحیح طریقہ؟ گڑبڑی کہاں ہو رہی تھی؟ گڑبڑی ہماری نیت غلط ہو رہی تھی، کیا سویرے چھوڑ دیں گے ایک نیت، اور یہاں کیا ہے سویرے نہیں چھوڑنا، پوری زندگی گزارنا ہے۔ غلط طریقہ کیا ہے؟ سویرے چھوڑنا۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ پوری زندگی گزارنا۔ غلط طریقے میں کیا ہے؟ سویرے زبردستی طلاق دلوائی جاتی ہے، صحیح طریقے میں طلاق زبردستی نہیں ہے، خوشی خوشی ہے۔ شوہر خوشی خوشی طلاق دے دے یا انتقال ہو جائے تو جو غلط طریقہ اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت، اور جو صحیح طریقہ ہے تو آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن صحیح طریقے کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے سنو، سورہ بقرہ آیت نمبر 230، اللہ فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا۔ میرا رب فرماتا ہے اگر شوہر نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی تو اب یہ بیوی حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شوہر سے شادی کر لے۔ کلیئر ہوا معاملہ؟ حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے شوہر سے کیا نہ کر لے، شادی نہ کر لی۔ تو غلط طریقہ صحیح طریقے میں فرق سمجھ میں آیا؟ غلط طریقے میں کب طلاق دلوائی جاتی ہے؟ صبح کیا ہے گھنٹے میں شرط لگائی جاتی ہے، صبح چھوڑ دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور صحیح طریقے میں کیا ہے؟ کون سی نیت ہونی چاہیے؟ بولیے، آپ لوگ کو بولنا، میں تو سمجھ گیا، آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے سمجھنا ہے۔ بولیے کیا کرنا ہے صحیح طریقے پہ؟ نیت کیا؟ پوری پھر اگر شوہر کا کیا ہو جائے انتقال اور یا طلاق دے دے تو عدت گزار کے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اس میں کوئی گڑبڑی لگ رہی ہے آپ کو؟ لیکن پہلے طریقے میں دیکھو نا زبردستی لگ رہی ہے، کیا چھوڑ دینا سویرے میں ماروں گا تجھے، زبردستی ہے کہ نہیں؟ ارے اسلام میں کسی چیز میں زبردستی نہیں ہے تو یہاں کیسے ہو سکتا ہے یار؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ اور نہ سمجھ میں آیا تو بعد میں اور سمجھ لیں۔
ایک بار اور درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے جو میں نے صحیح طریقہ بتایا اور کتابوں میں بھی یہی ہے، جو صحیح طریقہ بتایا اس پر حدیث کی بھی ایک روشنی لے لو. حدیث پاک میں کیا بتایا گیا؟ بخاری شریف حدیث نمبر 6084، راویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں کہ حضرت رفاع قرظی رضی اللہ تعالی عنہ نے طلق امرأتہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی. رفاع قرظی نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تو رفاع قرظی کی بیوی نے عدت گزارنے کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن زبیر سے نکاح کر لیا. دیکھو دوسرے شوہر نکاح کر لیا، اپنی مرضی سے نکاح کر لیا، کوئی شرط نہیں. ایک زمانہ گزرا، اس کے بعد ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی خاتون. انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ انہا کانت عند رفاع فطلقها آخر 3 تطلیقات فتزوجها بعده عبد الرحمن ابن الزبیر. آ کر انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رفاع قرظی کے نکاح میں تھی، رفاع قرظی نے مجھے چھوڑ دیا تو میں نے عبد الرحمن ابن زبیر سے نکاح کر لیا. اب عبد الرحمن ابن زبیر کے ساتھ میں رہتی رہی تو ان کا معاملہ کیسا؟ واللہ ما معه یا رسول اللہ الا مثل هذه الخدماء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخدا میں نے عبد الرحمن ابن زبیر کو اپنے دامن کی طرح پایا ہے، اپنے دامن کی طرح پایا. کتنا لطیف کنایا اشارہ، مطلب میں نے ان کو اپنے لائق نہیں پایا، وہ شوہر ہونے کا حق نہیں ادا کر پا رہے، ان کو اپنے دامن کی طرح پایا. دیکھو آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے کیونکہ معلوم ہے میرے مصطفیٰ وہ ہیں جو سب کی مشکلوں کو حل فرماتے ہیں. آقا پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں. اس اور ایک ذہن دے دیا کہ یہ سب معاملات ادھر ادھر کے کورٹ کچہریوں میں مت لے جاؤ. اگر تم کو معاملہ شرعی حل کرانا ہے تو مصطفیٰ کے نائبین اور وارثین کے پاس لے کر کے آؤ. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا کہ سرکار میں نے اپنے کرتے کے دامن کی طرح پایا عبد الرحمن ابن زبیر کو. چنانچہ ابو بکر صدیق حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت خالد ابن سعید ابن عاص دروازے پہ آقا علیہ السلام کے کھڑے تھے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہے تھے. لیکن جب انہوں نے رفاع قرظی کی بیوی نے بولنا شروع کر دیا تو کہتے خالد ابو بکر کو آواز لگانے لگے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا ابا بکر الا تسجروا هذه عما تجهر به عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر کیا آپ اس عورت کو پھٹکارتے نہیں ہو کہ ایسے جملے آقا کی بارگاہ میں بول رہی ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو کیا فرماتے وما یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التبسم. آقا علیہ السلام نے خالی مسکرا کر ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کیا لعلک تریدین ان ترجعی الی رفاع، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے پہلے شوہر رفاع قرظی کی طرف واپس جانا چاہتی ہو. مطلب ہے کہ عبد الرحمن ابن زبیر سے طلاق لے کر چھٹکارا لے کر کہاں جانا چاہتی ہو؟ رفاع قرظی کے پاس. انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. اس نے فرمایا لا نہیں، حتی تذوقی عسیلتہ ویذوق عسیلتک. سنو تم رفاع قرظی کے پاس اس وقت تک نہیں جا سکتی ہو جب تک عبد الرحمن تمہارا شہد نہ چکھ لیں اور تم عبد الرحمن کا شہد نہ چکھ لو. ارے زور سے بول رہے یار، صحیح طریقہ کلیئر ہوا کہ نہیں؟ کیسا صحیح طریقہ تھا؟ رفاع قرظی نے طلاق دے دی، انہوں نے بغیر کوئی شرط کے کس سے شادی کی؟ عبد الرحمن ابن زبیر سے. اور پھر ان سے کیسے معاملہ کیا ہو جائے اپنے لائق نہیں سمجھا، حق زوجیت ادا کرنے کی صلاحیت نہ دیکھی تو حضور کے پاس. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پہلے شہد چکھ لے اس کے بعد تم اس سے طلاق اور پھر اس کے بعد عدت گزار کے ادھر جانا. یہ صحیح طریقہ ہے. اور ہم لوگوں نے کون سا طریقہ بنایا؟ کھلواڑ بنا کے رکھ دیا. 2-4 کیس ایسے ہونے چاہیے کہ دوسرا لڑکا شادی کرے طلاق ہی نہ دے، پھر ہم لوگوں کے پاس مسئلہ ہے تو ہم بتائیں، پھر ہم بتائیں تاکہ طلاق پہ کنٹرول ہو جائے. بڑا جوش چڑھایا رہتا ہے، سارا جوش وہیں پہ نکلتا ہے طلاق پہ. عورت کے اوپر ظلم، اور عورتیں بھی کم نہیں ہیں، سمجھ رہے گی نہیں؟ لیکن ہماری وجہ سے جانتے ہیں، کبھی فیس بک وغیرہ پہ دیکھنا ہمارے اسلام پہ جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں
ان میں حلالہ کو ٹاپک خاص رکھا جاتا ہے اسلام سے برگلانے کے لیے، کیونکہ ہم لوگوں نے غلط طریقہ اپنایا۔ اچھا بتاؤ، جس پر اللہ کی لعنت ہوگی وہ طریقہ صحیح ہے کہ غلط؟ اس میں برکت ہے کہ مصیبت؟ کیا اس کی وجہ سے بدنامی آئے گی یا نیک نامی آئے گی؟ اب بتائیے، بدنامی نہ آئے گی تو طریقہ بدل دو۔ طریقہ کیا ہوگا؟ نیت کیا ہو؟ آپ لوگ بولیے، میں تو بول چکا ہوں یار۔ پھر دوسرا شوہر کیا کرے؟ بغیر کسی دباؤ کے یا تو طلاق دے دے اور یا تو کیا ہے وہ انتقال کر جائے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی سمجھ کو مضبوط فرمائے۔ ایک بار اور دھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہمارے خلاف ورگلایا جا رہا ہے اس میں خاص ٹاپک ہے یہ حلالہ۔ اور جو لوگ سنتے ہوں گے، ایک بات اور یاد رکھو، ہماری آنکھ بند کر لینے سے سورج ختم ہو جائے ضروری نہیں ہے۔ تو جو حالات ہیں آنکھ بند کر لینے سے حالات ختم نہیں ہو جائیں گے، ہم کو ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اور میری بات بہت کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے، دوا وہی فائدہ مند ہوتی ہے جو کڑوی ہوتی ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ جی۔ اور میں تو پہلے بول چکا ہوں، میں کس کو راضی کرنے کے لیے بیان کرتا؟ کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دنیا خوش ہو نہ خوش ہو کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے جو معاملہ ہے وہ کلیئر کرنا ہے مجھے۔ اب غلط جو طریقہ ہے وہ طریقہ بدل ڈالو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرمائے گا، برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ پھر ایک بات، وہ لوگ ہمارے اس معاملے پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور بولتے ہیں ارے بڑا گندا ہے، رات میں سویرے بیچ میں کیا کیا۔ وہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں جن کے یہاں منوسمرتی، جس کے منوسمرتی ادھیائے 1 شلوک 2 سے 6 کے اندر خود وہ لوگ اپنی بیوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں معلوم؟ کیا کہتے ہیں معلوم؟ شلوک نمبر 46، پتی پتنی کو چھوڑ سکتا ہے۔ ارے چھوڑنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ چھوڑ دیا اس نے، سمجھدار سمجھ گئے، چھوڑ دیا اس نے۔ مزید کیا کہتے ہیں؟ گروی بھی رکھ سکتا ہے۔ ابے حلالہ کا کانسیپٹ ہم سے کلیئر کراؤ، لیکن یہ بتاؤ کہ بیوی کو گروی رکھنا یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کہاں کا نظام ہے؟ ارے ہماری طرف انگلی اٹھانے سے پہلے ذرا گریبان میں جھانک لینا، مکمل گوبر میں ڈوبے ہوئے نظر آؤ گے، مکمل۔ اور کرونا وائرس معلوم آئے گا کیا کرے گا، اس کو بھی معلوم ہے کہاں جانا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ کہاں جانا ہے اور یہ کیوں آیا اپنے کو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ جی، بیچ سکتا ہے لیکن استری کو اس پرکار کے ادھیکار نہیں ہے۔ کسی بھی استھی میں وواہ کے بعد پتنی سدیوں پتنی ہی رہتی ہے۔ یہ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں۔ معاملہ سارا کلیئر ہوا کہ نہیں؟ ہاں کلیئر ہوا تو ایک بار یا رسول اللہ تو بولو یار۔ ہاں پھر یہ تو بات ہو گئی، 2 باتیں اہم باتیں، لیکن پھر ایک بار اس سے پہلے بھی میں نے سمجھایا تھا کہ اسلام نے ہم کو طلاق دینے کا طریقہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ ہے کسی کو یاد کہ بھول گئے؟ پوچھو، اگر انبن ہو جائے تو پہلا کام کیا کرنا رہتا ہے؟ حضرت آپ نے جوش میں بیان کیا تھا، میں سنا تھا، سبحان اللہ بہت زور سے بولا تھا لیکن بھول گئے۔ سبحان اللہ بھائی بولو، اچھی بات ہے لیکن بات یاد رکھو نا یار۔ خالی اسلام ہمارے لیے کہ آپ کے لیے بھی ہے؟ ارے جو مسلمان ہے اس کے لیے اسلام ہے، جو مسلمان نہیں مانے یا نہ مانے، سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اگر انبن ہو جائے تو پہلا کام کیا ہے؟ سمجھانا۔ پہلا کام کیا بولیے؟ پھر اگر بیوی سمجھ گئی تو سمجھدار ہے، اچھی بات ہے، اور نہیں سمجھی تب کیا کرنا ہے؟ بستار ہم لوگ کیسے الگ کریں؟ کھولی تو چھوٹی سی ہے، اس میں بھی ترکیب بنا سکتے ہیں آپ۔ اگر وہاں بھی معاملہ نہ حل ہو تب کیا کرنا ہے؟ کس سے مارنا ہے؟ مسواک سے مارنا ہے۔ کہا حضرت تو مسواک کرتا ہی نہیں ہے۔ اور تیسرا چوتھا معاملہ کیا؟ دونوں گھر کے بڑوں کو بلا کر سمجھایا جائے، سنو قرآن کیا کہتا ہے۔ کیا ہم نے قرآن پہ عمل کیا ہے؟ طلاق دینے سے پہلے قرآن بھی روزے محشر پوچھے گا، قرآن بھی پوچھے گا، اے روزے دار رات میں تو بہت تراویح میں آتا تھا مجھے سننے کے لیے، کیا تو نے مجھ پر عمل کیا تھا؟ کس منہ سے تو میری شفاعت کا امیدوار ہے؟
بہت گھر میں رکھتا تھا تو پوچھے کیا تو نے مجھ پر عمل کیا تھا؟ کیا نہیں پوچھے گا قرآن؟ کوئی کہے گا حضرت قرآن بولے گا نہیں، ہم کہیں گے آپ نہیں بولیں گے، روزے محشر تو قرآن ہی بولے گا۔ میرے نبی نے کہا ہے دو چیزیں شفاعت کریں گے، قرآن اور قیام، اور شفاعت وہی کرے جو بولے، سمجھا نا؟ اس لیے روزے محشر ہر آدمی شفاعت کرے گا بھی نہیں، سمجھے نا؟ وہی کرے گا جو بولے گا، اور جو بولے گا وہی ہوگا جو رب کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ اور مقبول ہوگا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ جو بولے گا تو روزے محشر بولے گا قرآن۔ اب دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی آیت کریمہ سورہ نساء آیت نمبر 34 اور 35، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع۔ میرا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اور وہ بیویاں جن کی تم نافرمانی سے گھبراتے ہو کہ ہماری نافرمانی کریں گی، ہمارے خلاف کھڑی ہو جائیں گی، تو قرآن کہتا ہے پہلا کام کرو فعظوہن، انہیں سمجھاؤ، نصیحت کرو۔ انہیں کیا کرو؟ کیا کرو؟ اچھا سمجھائیں گے کیسے؟ جب ہم سمجھدار ہوں گے تب نا، ہم سمجھدار ہوں گے تبھی تو سمجھائیں گے، ہم سمجھداری نہیں سمجھائیں تو کیسے؟ ہم اگر بولیں کہ تو اپنے شوہر کی بات مان تو عورت کھڑی ہو جائے تو اپنی بات کی سنتا ہے کیا؟ اگر ہم اپنی بیوی سے کہیں تو میری مان، تو بیوی کھڑی ہو جائے بولے تو اپنی ماں کی سنتا ہے کیا؟ بیوی سے ہم کہیں تو ہماری باتوں کو قبول کر، بیوی کھڑی ہو جائے کیا تو اسلام کی باتیں مانتا ہے کیا؟ اس لیے نصیحت کرنے سے پہلے اپنے کو آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ نصیحت کر سکے، بول سکیں، عورت پلٹ کر جواب نہ دے سکے، نصیحت کرنے کے لائق بن جائیں ہم، اور اسے بتائیں تو صحیح ماں خدیجہ کی زندگی کیسی کیسی گزری ہے، اسے بتائیں تو صحیح ماں عائشہ صدیقہ کے جینے کا انداز کیا رہا، اسے بتائیں تو صحیح فاطمہ الزہرا کے حقوق زوجیت کو ادا کرنے کا نرالا انداز کیا رہا۔ ہم جب پڑھیں گے تب جانیں گے، تب سالیں گے، سنیں گے تب جانیں گے۔ ہم کو تو ٹک ٹاک سے فرصت نہیں ہے، پب جی کھیلنے سے فرصت نہیں ہے، ہوٹل پہ بیٹھ کر کے پھوکر کے فتوے ٹھوکنے سے فرصت نہیں ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے فرصت نہیں ہے، اسلام پہ انگلیاں اٹھانے سے فرصت نہیں ہے۔ یاد رکھو روزے محشر آپ سے پوچھا جائے گا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا، جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، روزے محشر سب کو جواب دینا پڑے گا۔ تو اب کیا جواب دو گے وہاں پر؟ نہیں کہ ہم پھوکر کے فتوے ٹھوکتے رہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے؟ ارے تھوڑا اس میں ضم بھی رکھا کرو پیارے۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلا نمبر کیا کرنا ہے؟ ارے بولیے نا، ٹینشن میں کیوں ہے یار؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے کہ روزے محشر اس کے محبوب کے پرچم تلے آ جائیں، لواء الحمد میرے محبوب کے ہاتھ میں ہو، اور ہم پیچھے پیچھے کیسے رہے، مصطفیٰ جان و رحمت پہ لاکھوں سلام، یہی کہتے رہے لواء الحمد کے نیچے۔ وہ لوگ پھنس جائیں گے جن کے یہاں جھنڈا بدعت ہے۔ لواء الحمد، حمد کا جھنڈا ہمارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، اور جو لوگ بولتے ہیں بدعت تو جھنڈا ہی لفڑے میں آ جائے گا، سمجھے کہ نہیں؟ جی تو نمبر ایک کیا کرنا ہے بیوی کو؟ اب سمجھانے کا انداز سمجھ میں آیا نا، کیسے سمجھانا ہے، سمجھدار ہیں آپ۔ نمبر دو، اور یاد رکھیں اب بیوی کو خالی نہیں سمجھانا، بیٹی بھی اگر شوہر کی نہ حق کو ادا نہیں کر رہی تو باپ کا کام ہے سمجھانا، ماں کا کام ہے سمجھانا، تھوڑا ادھر بھی توجہ دے دینا، معاشرہ شاندار ہو جائے گا انشاءاللہ، مہلا منڈل کا دروازہ بند ہو جائے گا انشاءاللہ، طلاق کی وجہ سے جو مسلمانوں پہ انگلیاں اٹھتی ہیں وہ ساری انگلیاں بند جائیں گی انشاءاللہ، ہمارے سمجھانے کا نظام خالی اچھا ہو جائے، نظام اچھا ہو جائے خالی بس۔ نمبر دو، اگر سمجھانے سے معاملہ حل ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں حل ہوا تو کیا کرنا معلوم؟ قرآن کہتا ہے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، عورتوں کو بستروں میں الگ چھوڑو، چلو جاؤ بھیا، جہیز میں ابا کا گدہ لے کے آئی تھی نا، جا ابا کے گدے میں سو، میں اپنے ابا کی چٹائی پہ سو رہا، بستر الگ۔ ہنسنے والی بات نہیں، قابل غور بات ہے۔ کیا ان پہ عمل ہوتا ہے ہمارے یہاں طلاق دینے کے وقت؟ ڈائریکٹ ہمارے یہاں طلاق ہو جاتا ہے تو شریعت کا مذاق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے عبداللہ ابن عباس، میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دے دی۔ کتنی طلاق؟ بہت غصہ آتا ہے نا ہمارے یہاں طلاق، ایسا لگا گن چلا رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا 3 طلاق کی وجہ سے تیرے اوپر حرام ہو گئی ہو،
اور 97 طلاق دینے کی وجہ سے تو نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، تو نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، اس کا جواب تجھے دینا پڑے گا۔ ذرا سوچو عبداللہ ابن عباس کیا ذہن دے رہے ہیں کہ تیرا روزے میں تجھے جواب دینا پڑے گا، ہم تو دیے بیٹھے دم 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 دم، تو طریقہ جو بتایا گیا اس طریقے سے ہٹ کے دے رہا تو جواب دینا پڑے گا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 نصیحت جس کو کہتے ہیں، نمبر 2 بستر الگ، نمبر 3 وَاضْرِبُوهُ، یہ تو یاد رکھیں گے، وَاضْرِبُوهُ، مارو، کیا کرو؟ مارو، لیکن اسلام نے بتایا چہرے پہ مت مارنا۔ میرے نبی فرماتے چہرے پہ مت مارو۔ ایک روایت میں آقا نے فرمایا چہرے پہ مت مارو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے چہرے کو اپنے چہرے پر پیدا فرمایا ہے، جیسا رب کی شان، رب کی جیسی شان، جیسا مقام، وہ جسم و جسمانیات سے پاک، تو چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا۔ سوچو جب چاٹا نہیں مار سکتے تو استرا کیسے ماریں گے؟ سوچو جب چاٹا مارنے کی اجازت نہیں ہے تو کیچیاں کیسے؟ سوچو، خالی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اسلام نے جگہ جگہ بتایا کہ غور کرو آسمان میں، غور کرو زمین میں۔ کہیں کہا جاتا ہے اسلام وہ کہتا ہے غور کرو اس اونٹ کی طرف جس کو اللہ نے پہاڑ سے پیدا فرمایا، غور کرو آبشار کی طرف اللہ نے کیسے زمین سے پیدا فرمایا، غور کرو سبزہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے کیسے ہریالی عطا فرمائی۔ مسلمانوں کو غور کرنے کا حکم دیا گیا، ہم غور کر رہے ہوتے تو یہاں نہیں ہوتے، وہاں ہوتے جس کا آغاز صحابہ نے کر دیا تھا، صحابہ نے جس کا آغاز کر دیا تھا۔ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے آپ، صحابہ نے جس کا آغاز کیا تھا۔ جی تو نمبر 1 بھول جاتے ہو یار، بولو نا، نمبر 1، نمبر 2 بستار، نمبر 3 مارنا، کس سے ہے؟ مسواک۔ ابھی ایک چیز اور مجھے ہنسی آتی ہے، معلوم کوئی معاملہ ہوگا تو بولیں گے مغربی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، یہ بولتے ہیں نا بائیکاٹ کرو، مغربی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، بائیکاٹ خود نعرہ چلے گا، جہاں معاملہ ختم فوراً استعمال چالو۔ کیا یار زبان سے بول رہے ہیں؟ ٹھنڈے کے بارے میں سوچو، کیا ہمارے مالیگاؤں میں ٹھنڈا نہیں بنتا؟ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ لیکن امان اوجال بولتا نہیں، یہ استعمال کریں گے نا تو شان نہیں بڑھے گی، ہماری شان تو گوالے سے بڑھے گی۔ یاد رکھو، جس پیسے سے آقا کی شان میں ناموس پہ حملہ ہو، کیا وہ سامان خرید کر کے پینا ہمارے روا ہوگا؟ کبھی سوچا آپ نے کہ آپ کے پیسے سے سرکار کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں؟ کبھی تصور کیا آپ نے؟ کبھی سوچا کہ ماں خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت پر، ماں عائشہ صدیقہ کی عظمت پر جو انگلی اٹھی ہے، اس کی کوئی پیسہ کہاں سے آیا تھا؟ بائیکاٹ کرنا تو مکمل بائیکاٹ کرو، اور شروعات یہیں سے کریں گے۔ کولگیٹ وغیرہ سب کرنا کیا کریں گے؟ بند، بولو بند، کیا کریں گے؟ بند۔ کیوں؟ فائدہ کیا ہے کہ آپ مسواک استعمال کرو۔ میں نے اپنے مدرسے کے ننھے بچوں کو بتایا، الحمدللہ مسواک کرو۔ کیوں کہا میں نے؟ اس کی وجہ ہے، کئی فائدے ہیں۔ بچپن سے عادت پڑ جائے گی نا، انشاءاللہ بڑھاپے تک عادت نہیں چھوٹے گی۔ اور بائیکاٹ کرنا ہے تو ہمیشہ بائیکاٹ کرو نا یار۔ کرونا وائرس کیوں آیا؟ کہا معاشی پاورفل کوئی اور بن رہا تھا، اٹھا کے ڈال دیا گیا۔ ہندوستان میں کیوں آیا؟ کہا مسلمان جگہ جگہ جمع ہو کر کے پروٹیسٹ کر رہا تھا، اس کو ختم کرو، تو کہا وائرس اٹھا کے ڈال دو۔ تو مسلمانوں بتاؤ، وائرس تمہارا ہوگا، لیکن الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اینٹی وائرس ہر چیز کا عطا فرمایا ہے۔ ہمارا نظریہ ہے پیارے، سنو، بیماری بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی؟ میرا نبی فرماتا ہے لا دوا ولا طیرا، اسلام میں چھوٹ چھات نہیں ہے، اسلام میں بدشگونی نہیں ہے، اسلام میں کسی کی وجہ سے ایک بیمار ہوا تو دوسرے کی طرف بیماری نہیں جاتی ہے۔ یہی وجہ کہ صحابہ کرام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ بیمار ہو گیا ہے، خارش زدہ ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے کھجلی والے اونٹوں کے درمیان وہ چلا گیا تھا۔ تو میرے نبی نے فرمایا یہ مت مانو، اگر یہ معاملہ ہے تو پہلے اونٹ کو خارش زدہ کس نے بنایا تھا؟ کس وجہ سے وہ بیمار پڑا؟ غور کرو، ہمارا اسلام چھوٹ چھات کا ذہن نہیں دیتا۔ ہمارے اسلام میں نظریہ دیا گیا فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ،
जब मैं बीमार होता हूं तो मेरा अल्लाह मुझे शिफा देता है, मेरा अल्लाह मुझे शिफा देता है। कुरान कहता है पढ़ो, दम करो, अल्लाह दमदार बना देता है, बीमारियां दूर हो जाती है प्यारे। तो कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। क्यों आया सबके समझ में आता है जी। इसलिए सफाई रखो, सफाई इंशाअल्लाह कोई वायरस हमारे ऊपर हमला, सफाई रखो, खाली गलियों को भी साफ रखो, घरों को साफ रखो, अपने को साफ रखो, अपना दिमाग और अपने दिल को भी साफ रखो, इंशाअल्लाह कोई हमले आपके ऊपर नहीं होंगे जी। और एक जो वबा फैले, ताउन का अजाब हो, उसमें मरने वाला तो आम थोड़े नहीं होता है, वो तो शहीद होता है ना, है। ताउन की बीमारी फैल जाए, आम वबा फैल जाए, उसमें मर करके जो जाता है वो मामूली नहीं होता, वो भी रब की बारगाह में शहीद होता है। समझ रहे कि नहीं जी। तो मिसवाक का कई फायदा। पहला फायदा तो ये कि वो मगरिबी मसनूआत का क्या हो जाएगा, बाइकाट। और कुछ लोग गुल करते हैं, वो गुल भी किनारे, गुल भी गुल होगा, बत्ती गुल नहीं, गुल होगा, वो गुल होगा, वो समझे। तो और घर में औरतें सूखा करती है, बच्चों को जब मिसवाक करते देखेंगे ना, उनको भी शर्म आएगी। वो सूखा भी नशा है, और जो नशा करने वाली खातून अपने शौहर के बारे में सोचती है कि शराब ना पिए, सूखा करने वाली खातून सोचती है कि उसका बेटा जो है अल्लाह से कुत्ता गोली इस्तेमाल ना करे, खुद कर रही है नशा और दूसरों के बारे में उम्मीद लगा के बैठ गई। काबिले गौर बातें हैं यार ये। तो इसलिए मिसवाक, और आका फरमाते हैं अस्सिवाक मिततुल फम व मुर्दातुल रहमान, मेरा नबी फरमाता है मिसवाक दातून, ये मुंह की सफाई का भी जरिया है और अल्लाह ताला को खुश करने का भी जरिया है ना। तो इसलिए बंद करें ये सब। देखें, पहले नंबर 1 समझाना, नंबर 2 नंबर 3 मारना। मिसवाक करेंगे तो मिसवाक भी रहेगी जी, मिसवाक भी रहेगी जी। नंबर 4 फबअसू हकमन मिन अहली व हकमन मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहा। कुरान कहता है अगर चौथा स्टेप ये है, इन 3 में काम बन गया तो अच्छा है, नहीं बना तो चौथा काम ये होगा कि लड़की के घर से एक जिम्मेदार और लड़के के घर का एक जिम्मेदार बैठ करके बात करें। अब यहाँ घर के लोग तो कम बात करते हैं, थोड़ी बात ज्यादा बात करते हैं। जो इधर से भी 10,000 लेते हैं, उधर से भी 10,000 लेते हैं, और अगर मामला हल नहीं होता तो न जाने 50,000 में पहुंच जाते हैं और समझते बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अरे रोज़े में रब की बारगाह में जब पूछा जाएगा तो क्या जवाब देगा? यही बोलेगा कि मैं सुलह कराने के लिए पैसा लेता रहा। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं दो मुसलमानों के दरमियान सुलह कराओ, और जो सुलह कराता है अल्लाह ताला उसे सदके का सवाब अता फरमाता है। समझ रहे कि नहीं? तो इस मौके पर घर के लोग बैठे, क्योंकि घर की इज्जत घर में रहे, बाहर और चौराहे में ले जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस्लाम की तालीमात को समझो, दुरूद पाक पढ़ो, चंद सवालात है इंशाअल्लाह जवाब दे रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहला सवाल ये आया है कि फ़कीर जो असल में मुहताज हो उसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नाम से मांगना कैसा, और देने वाले का माफ़ करो कहना कैसा, उन्हें देना कैसा। फ़कीर पहले समझो कि भीख मांगने की किसको इजाजत है, किसको नहीं। देखना मैं किसी को जल्दी नहीं देता, मेंबर से बोल रहा हूं और ये मुझे फख्र है, उसी को देता हूं जो मुस्तहिक होता है। ये भी समझना हर आदमी को देने की इजाजत नहीं है। अभी तो व्हाट्सएप वगैरह काफी वीडियोस आ रहे हैं, मालूम पड़ा गैर मुस्लिम मांग रहा है अल्लाह के नाम पे। हम लोग समझते हैं अच्छा काम कर रहे हैं, मस्जिद 20 रुपया नहीं निकलता। फकीर किसको कहते हैं, मिस्किन किसको कहते हैं? सुने, फकीर वो जो शरअन मालिक निसाब ना हो, जो मालिक निसाब ना, उसको क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए ना यार। फकीर जो मालिक निसाब ना हो। आज के मंगोले क्या हैं? करोड़ों पे खेल रहे, इनका धंधा हो गया। इन मंगोलों के बारे में मेरे नबी ने फरमाया रोज़े महशर जब आएंगे ना तो उनके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा। एक हदीस में आका फरमाते जब ये मंगोले आएंगे ना तो ये आएंगे जो मांगते हैं, तो ये मांगा हुआ ये पैसा, ये मांगा हुआ सामान इनके पेट में आग बन के दाखिल हो रहा है। क्या बन के दाखिल हो रहा है? आग। ये मंगोले, समझ में आया ना? एक सहाबी ने यही इरादा किया था। देखो आका का नजरिया, आका की नजरें कहां तक देखती है। किसी कौम को बर्बाद करना है तो उनके बच्चों को भीख मांगने पे लगा दो। समझ रहे कि नहीं?
دیکھنا ہم لوگ، ایک بچہ سویرے جائے گا بھیک مانگنے، شام میں آئے گا ہزاروں لے کے آئے گا، ایک حلال کمانے جائے گا، ماں بہن کی گاڑی دے کے بھگا دیں گے اس کا سامان نہیں خریدیں گے۔ یہ ہمارا معاملہ ہو چکا ہے یار، کیونکہ ہماری شان 4 آدمی میں دکھا کے پیسہ دینے میں، 4 آدمی میں عزت سے لینے میں کم ہے۔ ماننے کیا ہو گیا مسلمانوں، شان ہی بدل گئی ہے ان کی، سوچنے کا نظریہ ہی بدل گیا ہے۔ تو منگوڑے لوگ کروڑوں پہ کھیل رہے، لاکھوں پہ کھیل رہے۔ تو ایک صحابی نے ارادہ کیا تھا مانگنے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معاملہ گیا، آقا علیہ السلام نے ان کو بلایا، بلانے کے بعد ارشاد فرمایا بتاؤ تمہارے یہاں کچھ ہے کہ نہیں؟ کہا حضور کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کچھ تو ہوگا، دیکھو گھر ان کا ہے اور پوچھ میرا نبی رہا ہے۔ کہا کچھ تو ہوگا۔ کہا سرکار کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا جاؤ دیکھو تو صحیح۔ گھر گئے تو ایک پیالہ مل گیا۔ بولو یار، وہ ان کا گھر کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے، آقا فرما رہے کچھ تو ہوگا۔ گئے ایک پیالہ ملا، آقا علیہ السلام نے لیا، لینے کے بعد وہیں پر اعلان کر دیا کون خریدے گا؟ حضور چاہتے تو خود خرید لیتے ہیں، لیکن صحابہ کو خریدنے کا ذہن دے رہے ہیں۔ حضور چاہتے تو ان صحابی کی مدد کر دیتے 100-200 جو انہیں بھی معاملہ رہتا دینار درہم سے، لیکن آقا نے ذہن دیا تجارت کا ذہن دیا۔ آقا علیہ السلام نے لیا، فرمایا کون لے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوتا 8 درہم کے عوض میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے پیالہ دیا، 8 درہم لیا، فرمایا تو 2 حصے کرو، ایک حصہ جو ہے نا کلہاڑی لے کے آؤ اور ایک حصے کا سامان گھر میں خرید کے رکھ کے آؤ۔ گئے بازار میں سامان خریدا، گھر میں رکھا، کلہاڑی لے کر کے آئے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ اور بیٹ لگا دیا، دستہ لگایا اور فرمایا کہ جاؤ 1 ہفتہ جنگل سے لکڑی کاٹو، لا کے بازار میں بیچو، 1 ہفتے کے بعد ادھر آنا۔ 1 ہفتہ لکڑی کاٹتے رہے بیچتے رہے، لکڑی کاٹتے رہے بیچتے رہے، لکڑی کاٹتے رہے بیچتے رہے، اب آئے تو خوب درہم لے کر کے آئے۔ جب لے کر کے آئے تو آقا نے فرمایا دے سکتے ہو نا راہ خدا میں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا سنو الید العلیا خیر من الید السفلی، آقا نے فرمایا اوپر والا ہاتھ مطلب دینے والا ہاتھ یہ لینے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہوا کرتا ہے۔ تو حضور نے کیسے سبداد کیا تھا، ورنہ لوگ دلیل بناتے۔ تو ان منگوڑوں کو دینے کی اجازت، فقیر جو مالک نصاب نہ ہو اس کو بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی اگر دے دیتا ہے تو رکھ سکتا ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ مانگنے کی اجازت نہیں، لیکن کوئی اگر دے رہا ہے تو لینا، بولیے نا یا لینا جائز ہے۔ اب آ جائیے، ایک ہوتا ہے مسکین۔ مسکین وہ جس کے پاس گزارے کا ایک ٹائم کا بھی سامان نہ ہو، ایک ٹائم بھی گزارے کا سامان نہ، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو ایک ٹائم مانگنے کی اجازت ہے۔ کتنے ٹائم مانگنے کی اجازت ہے؟ ایک ٹائم۔ اب سمجھ میں آیا آج کے منگوڑے کون ہیں؟ نہ یہ مسکین ہے نہ فقیر ہے، تو دینا جائز ہے۔ اچھا حرام کام پہ مدد کرنا کیا ہے؟ جن لوگوں کو بڑا شوق چلا ہے کہ ایسے لوگوں کو دینا چاہیے، میں ان سے کہتا ہوں بابا مسجد میں دے دیا کرو یار، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو کون غریب ہے کون پریشان، ان کو دے دیا کرو یار۔ آپ دینا بند کرو تو انشاءاللہ وہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نام پہ مانتے ہیں یار، یہ لوگ بڑی حیرانی کی بات ہے۔ اللہ کا واسطہ، کیا حرام کام میں اللہ کا واسطہ دینا جائز ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے بولتا ہے اللہ کا واسطہ شراب پی لو، آپ پیئیں گے؟ زور سے بولیے یار۔ ہاں؟ اللہ کا واسطہ بدکاری کر لو، ارے بولنے والا ہی پٹائی کھانے والا ہے، ایمان رہا کیا اس کا؟ حرام کام میں اللہ کا واسطہ دے رہا ہے، سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ حرام کام میں اللہ کا واسطہ دے رہا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اور معاف کر دو، ارے ایسے لوگوں پھٹکار کے بھگانا چاہیے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ پھر بولے حضور کے دربار میں تو کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، تو جو سرکار کے دربار میں آتا تھا مسکین کو کتنے ٹائم مانگنے کی اجازت ہے؟ زور سے بولیے۔ اور جو سرکار کی بارگاہ میں آئے ایک ہی بار مانگے، سرکار نے ایک ہی بار نوازا، ایسا نوازا کہ اب وہ لینے والے نہیں دنیا کو دینے والے ہو گئے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ایک ہی بار۔ کوئی بتا دے صحابی میں سے کوئی دوبارہ سرکار سے مانگا؟ اب مانگا تو محبت کے رشتے سے، وہ الگ بات ہے، ایک دوسرے سے تعاون مانگ لیتے نا، وہ الگ معاملہ۔ بھیک مانگنا الگ ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ بھیک مانگنا الگ ہے، مدد مانگنا الگ ہے یار۔ سمجھ میں آیا؟ ایک دم کلیئر ہوا کہ نہیں؟ اگر ہوا ہے کلیئر تو ایک بار یا رسول اللہ بول سکتے ہو یار۔ جی ماشاءاللہ۔ قرآن مجید میں منزل کا بٹوارا کس بنا پر کیا گیا ہے؟ ماشاءاللہ اچھا سوال ہے۔ دیکھیے قرآن کے اندر سورتیں ہیں، آیتیں ہیں، رکوع ہے۔ رکوع جہاں پر
तरावी जब साहबा ने पहली बार पढ़ा तो जितना पढ़कर रुकू किया वो रुकू था। मंजिल ठहराओ, तरवीहा होता है, तरवीहा आप लोग नहीं समझेंगे, तरावी पढ़ते ही नहीं तो क्या तरवीहा समझे। 4 रकात के बाद तरावी में 4 रकात के बाद बैठते हैं, उस बैठने को क्या बोलते हैं? तरवीहा। क्या बोलते हैं उसको? तरवीहा। तो कुछ रिवायतों में यह भी आया कि 4 रकात के बाद जहां बैठते थे उसी हिस्से को मंजिल कहा जाता है। तो समझ में आया? उसी हिस्से को क्या कहा जाता है? मंजिल। मतलब रुकने की जगह, उतरने की जगह, बैठने की जगह, ये मतलब होता है। बहुत सी औरतें शौहर के इंतकाल के बाद दूसरी शादी करती हैं, तो वो औरत जन्नत में किसके निकाह में होंगी? इसका जवाब तो हो गया ना, किसके निकाह में होंगी? आखिरी शौहर। किसके निकाह में? आखिरी शौहर के निकाह में होंगी। जी। मुसाफिर अगर जुमा पढ़ाए तो उसे जोहर की नमाज पढ़े तो जोहर पढ़नी या जुमा? मुसाफिर के ऊपर जुमा फर्ज नहीं है, लेकिन अगर कहीं जुमा मिल गया तो जुमा पढ़ ले, जोहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। हो गया? जो लोग सुन्नत ना पढ़े सुन्नत। अच्छा, एक और मसला है। अगर शौहर औरत को मैके पहुंचा कर आए और कहे कि मैंने इसे छोड़ दिया, तो क्या इन लफ्जों से तलाक होगा? तलाक तो छोड़ दिया लफ्ज ये भी तलाक के लिए इस्तेमाल होता है उर्दू में। अब वो छोड़ दिया खाली बोला है, तब उससे पूछेंगे नियत क्या है, 1 या 3? 2 तो कर ही नहीं सकता वो, 1 या 3। अगर बोला 1 तो कहा तलाक रजई, कहा 3 तो कहा गई। समझे ना? खाली छोड़ दिया ये बोला। तो बहुत सारे मसाइल हैं, इंशाअल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे ना। अरे बोलिए यार। अच्छा, जो बयान हुआ हलाला के ताल्लुक से, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना